جو مدنی گلدستہ پیکیج، اس میں امیر سنت کچھ فرما رہے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس کے متعلق، کیونکہ میں نے اس قریب تو نہیں تھا، یہ کچھ فرما رہے ہیں تو ذرا کیا تھا ایک میں یاد رہا آپ کو پہلے دکھا دوں. تو دکھائیے. سیدھا چلتے جائیں بس. ہمارا اکیلے کا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بڑی آزمائش تھی یار. اتنی پبلک مطلب مجھ پر لپکی تھی. وہ طواف میرے ساتھ وہ کرنے کے لیے دھکم پیل کر رہے تھے. اب دیکھیں میرا احرام بالکل بے ترتیب ہے. اب وہ نہ میں احرام سنبھال پا رہا تھا، اور میں کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، یہ بھی ہوا. لیکن وہ بھیڑ میں گر بھی نہیں پاتا تھا، میں خود ہی سنبھل جاتا تھا. تو اتنا یہ میری محبت کرنے والوں نے ہجوم کیا جس سے حاجیوں کو بھی تکلیفیں ہوئی اور بہت کچھ ہوا. تو میں کیا کر سکتا ہوں یار اس میں؟ میں طواف نہ کروں، میں عمرہ نہ کروں، میں حج نہ کروں؟ تو یوں مطلب دنیا کے مختلف ممالک کے، مختلف پاکستان کے مختلف شہروں کے حاجی جو تھے یہ سمجھو ٹوٹ پڑے تھے، پہلے سے انتظار کر رہے تھے میرا. پورے مطاف میں جیسے کہ ایک ان لوگوں نے کھلبلی ڈال رکھی تھی ایک طرح سے. اس حصے میں لوگوں کو الگ تکلیف ہو رہی تھی. وہ بعض حاجی بھی بیچارے چلا رہے تھے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ یار وہ ہم مطلب یہ نہیں کہ سارا ہمارا نہیں ہے، سب حاجیوں کا حق ہے. اللہ کے مہمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو سب نارمل رہے. لیکن اب جو آگے بڑھ گئے نا وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ان کو پیچھے سے دھکے آ رہے تھے. اور ویسے ہی رش پہلے سے موجود تھا حاجیوں کا، بالکل پک ٹائم تھا وہ سیزن. تو ایسی صورت میں کبھی ایسا ہو بھی نا کہ جیسے کہ میری حاضری ہونی ہو، اللہ کرے آئندہ بھی نصیب ہو، تو میرا سنے بھی نا تو مجھے پانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بس یہ اسی میں عافیت ہے. کوئی بھی مجھے پانے کی کوشش نہ کرے تاکہ میں بھی نارمل طور پر کر سکوں طواف، اور کسی اللہ کے مہمان کو تکلیف بھی نہ ہو. تکلیفیں بہت ہوئی ہیں لوگوں کے، مطلب ایزا ہوئی ہے. اب ذرا اس میں میرا قصور کیا؟ عوام اس طرح کر رہے تھے. کوئی پیٹ کر رہا تھا کعبے کو، کوئی کعبے کو سینہ کر رہا تھا، کوئی الٹا چل کر سیلفیاں بنا رہا تھا. ان لوگوں نے تماشے بنا رکھے تھے. اب یہ مطلب ظاہر ہے کہ کوئی دعوت اسلامی کے ذمہ داران سب تھوڑی ہوتے. یہ عوام مطلب کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے جانتا ہوگا، تو کوئی مدنی چینل کے ذریعے جانتا ہوگا، تو کسی نے ویسے ہی نام سنا ہوگا. تو جب ہجوم دیکھا ہوگا تو پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے، تو نام بتایا ہوگا کہ یہ فلاں ہے. تو یوں لپکے ہوں گے کہ چلو ہم بھی ہاتھ ملا لیں. تو اس طرح مطلب ہوتا تھا. اب پھر آگے چل کر یعنی اتنا معاملہ اس وقت پیچیدہ ہو گیا اور اتنی لوگوں نے خرابیاں ڈالی ہیں. اس میں اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. کہ آخر کار مطلب انتظامیہ حرکت میں آ گئی، پولیس حرکت میں آ گئی. اور اب آگے میں کیا بولوں، مجھے بہرحال پریشانیوں کا سامنا ہوا. تو اس لیے مطلب اب پھر کیا ہوا، ہمارے عیسائی بھائیوں نے سختی بڑھا دی. کسی کو مجھ سے ملنے نہیں دیتے تھے. اب میں ویل چیئر پر جیسے مجھے لے جا رہے ہیں تو ملنے نہیں دیتے تھے. پھر بھی بہت سو تو ملا بھی ہوں میں، وہ روک لیتے تھے. اور اس طرح تو کئی لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہوگا اور پریشانی بھی ہوتی ہے، ملنے کیوں نہیں دے رہے. اظہار بھی ہوا. اکیلا، ہاں میں اکیلا ہی تو ہوں، مجھے کیوں نہیں ملنے دیا. اس کا اظہار بھی ہوا ہے. اچھا ہاں ہوا ہوگا. اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہوں گے کہ یار تعریف تو بہت سنی تھی، تو بڑا مغرور آدمی، ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا. اب اس غریب کو ہاں ہم عقیدت میں محبت میں گئے تھے، تو اس کے ساتھ جو چل رہا تھا اس نے میرے کو یوں کر کے روک دیا. اب اس غریب کو پتہ نہیں کہ ہم کتنے بڑے مسائل سے گزرے تھے اور کیسے مسائل درپیش تھے. اچھا پھر یہ کہ کوئی ہاتھ ملاتا تھا تو کوئی ہاتھ چومتا تھا تو کوئی کندھا چومتا تھا. اب یہ لوگ ہیں عوام ہیں، یہ کرتے ہیں. اب ایک تعداد ہے کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ان لوگوں کی سمجھ میں آتی، وہاں اس طرح کے لوگ ہیں. اب کیا کریں، اب میں کس کس کو روکوں. تو یہ سب ہو رہا تھا. تو میں تو بڑی آزمائش میں آ گیا تھا یار. مجھے میرے عقیدت مندوں سے بچاؤ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. وہ یہ حالت تھی. تو اس لیے جن سے
میں نے ہاتھ نہیں ملایا، پھر بھی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ شاید سینکڑوں سے کم از کم، ہزاروں سے سینکڑوں سے تو پھر بھی میں نے ہاتھ ملائے ہوں گے، بہت سو سے ہاتھ ملائے، تو پھر بھی بہت سو سے نہیں بھی ملائے. تو یہ اگر سن رہے ہوں تو مجھے معاف کر دیں، اگرچہ خیر مجھ پر نہ توبہ واجب ہے، نہ مجھے معافی مانگنا کوئی واجب ہے، نہ میں نے کوئی بندے کا حق تلف کیا، مجبوریاں تھی، یہ سب کو سمجھنا چاہیے. یعنی پچھلے سال مینا شریف میں خیمے پر اتنا رش کیا تھا لوگوں نے، اور وہ گریل جو تھی جو معلم کی ہوتی ہے تو فلنگ فلنگ کے کود کود کے آ رہے تھے. یہ بھی معلم بھی آیا تھا اور پتہ چلا اور کہ یہ اس طرح کر رہے تھے. تو ہمارے اسلامی بھائی نے کہا کہ معلم کو کیا آپ لوگ روکیں ان کو، ہم نے تھوڑی بلایا. تو اس بار کیا کہ میں نے لکھ کر بورڈ لگا دیا ملاقات بند. گلی میں بھی ہجوم کر رہے تھے، حقوق عامہ ظاہر سے تلف ہوتے ہوں گے، لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا تھا، پھر بھی لوگ وہ گھنٹوں شاید انتظار کرتے تھے کوئی کہ دروازہ کھلے یا نکلے اور ہم ملے. اب کیا کیا جائے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ موقع محل سمجھے اور کسی کو ایذا نہ دے، نہ اپنے آپ کو ایذا دے. خود بھی گھنٹوں اگر پڑے رہتے ہوں تو ان کو بھی ایذا ہوتی ہوگی، پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہوگا کہ یار یہ ملتا ہی نہیں ہے. اب کیا کرے یہ؟ تو پھر بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ جن کو مطلب ملاقات کے تعلق سے مایوسی ہوئی، ہاتھ نہیں ملا پائے، اور جن کو کسی، اب یہ کہ سب کو میں نے تھوڑی مقرر کیا تھا، میں تو جانتا بھی نہیں ہوتا تھا. بعد ہوتے ہیں پٹیل ٹائپ کے یا چودھری ٹائپ کے، تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے، ہٹو ہٹو کر کے وہ ملنے والوں کو بھگاتے تھے. تو یہ بھی درد سر ہوتا تھا کہ اس سے بھی لوگ بزن ہوتے ہوں گے، پھر وہ اپنے انداز میں ہٹانا ہے انہوں نے. تو یہ تو ایک پرانے انداز ہے لوگوں کے. پہلے جب میں مسجدوں میں جا کے بیان کرتا تھا نا، جب دعوت اسلامی کی شروعات میں، تو اس وقت بھی لوگ تو لپکتے تھے، ملنے کے لیے ہجوم کرتے تھے. اب یہ قدرتی بات ہے. کوئی پھر وہ پٹیل بولتے ہیں اس کو گجراتی میں، پٹیلیا، وہ جنازے کے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دو قدم ادھر ہٹا رہے ہوتے لوگوں کو. تو یہ خود ہی ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں، کوالٹی ہوتی ہے. تو حضرت صاحب کی طبیعت ناساز ہے کر کے اعلان، میں کہاں بیمار ہوں یار، ناساز کیوں بولتے ہو یار. تو یہ ہوتا تھا. تو یہ درد ہے. بہرحال ایک بیان کیا. اب کبھی بھی آپ کو اللہ کرے وہاں نصیب ہو ملنا ملانا یا کسی بھی ایسے مقام پر، تو یہ کہ نہ ملنے کی کوشش کی جائے نہ قریب آنے کی کوشش کی جائے. ایک سے ہی تو بھیڑ بڑھتی ہے. اب جس نے سوچا ہوگا کہ یار میں تو اکیلا بڑا تھا، مجھ سے ہاتھ ملا لیتے، تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگر آپ اکیلے بڑھیں گے نا آگے تو نہ جانے کتنے منتظر ہوں گے. اب جیسے آج کچھ ملاقات کے لیے شخصیات آئی تھی، مغرب کی اذانیں ہو گئی، اذان کا جواب دے دیا، اب بھاگنا ہے جماعت کے لیے. تو ایک ذمہ دار جس نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، یار میرے سے گلے مل لو. اب میں سمجھ گیا کہ اس سے ملا نہیں ہے، بارش کا پہلا قطرہ، اور سب نے ملنا شروع کر دیا گلے. اب جماعت کی بھی تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی نا اتنی. خیر جو تو ان کو بھیج دیا میں نے کہ میں تو مجبور ہوں، میں مسجد میں حاضری نہیں دے سکتا. ایک وقت تھا کہ میں یہیں 5 نمازیں باجماعت پڑھتا تھا، بلکہ میں نے گھر یہاں اسی لیے لیا تھا. ہم تو مطلب وہ لیاری میں رہتے تھے، اس لیے خاص جب مدنی مرکز یہاں بنایا، زیر تعمیر تھا، تو میں یہاں رہوں گا. یہاں گھر ہم نے لیا کہ اس کو آباد کریں گے انشاءاللہ. تو میں پڑھاتا تھا، نماز پڑھتا تھا 5 ٹائم. لیکن اب مجبوریاں ہیں تو نہیں، مسجد کے اندر میری حاضری کبھی کبھی ہوتی ہے. جیسے یہاں آج عشاء کی نماز میں نے باجماعت ادا کی، جمعہ میں آ جاتا ہوں، میں باجماعت ادا کرتا ہوں. ہر نماز میں نہیں آ پاتا، میرا عذر ہے، مجبوریاں ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب مسائل ہی مسائل ہے. یہ بھی آزمائش ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ عزت ملے آدمی کو، شہرت ملے، لیکن ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. جنت کی نعمتوں میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے.
اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے. آمین. آپ نے پچھلے سال بھی کافی اس معاملے میں بیان کیا تھا کہ نہ کیا جائے نہ کیا جائے نہ کیا جائے. یعنی پچھلے سال بھی آپ کا جو پہلا عمرے کا جو طواف تھا تو وہ بڑا آزمائش والا تھا. آپ نے کہا یار یہ صدمہ جاتا نہیں ہے. اور اس بار آپ نے کہا کہ یہ جو پہلا طواف تھا میری زندگی کا سب سے زیادہ میں نے مشقت اس طواف میں اٹھائی ہے. بہت یہ حقیقت ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ مشقت والا طواف اس عمرے کا کیا اس سال. میں اب میرا احرام اس میں دیکھ رہے نا, میں احرام سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا. کھچم تانی لگی ہوئی تھی چاروں طرف سے, دھکم پیل لگی ہوئی تھی, خون جلتا تھا. میرے پر ہوتے تو شاید اڑ کے نکل جاتا. بے بسی تھی. طواف یہ اللہ کی عبادت ہے, اس میں آدمی ذوق و شوق سے جھوم جھوم کر, نصیب ہو تو رو رو کر ورنہ رونی صورت بنا کر اللہ کے گھر کا طواف کرے. اس کا اپنا مزہ ہے. اس میں قدم قدم پر دعائیں مانگنی ہوتی ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے, آدمی درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے یہ لوگ جو انہوں نے انداز کیا, یہ اچھا نہیں کیا. آئندہ کے لیے بہرحال یہ کہ ان کو بچنا بھی چاہیے, لیکن اب حقوق العباد بھی اس میں پتہ نہیں تلف ہوئے ہوں گے. لوگوں کو جو دھکے پڑے نا, عورتیں الگ کہیں کہیں سے چلا رہی تھی اور عجیب تماشا بنا دیا تھا. بہرحال میں تو اس میں ظاہر ہے کہ بے قصور ہوں. لوگ مجھ پر آ رہے تھے, میں کسی پر نہیں جا رہا تھا. امتحان تھا یہ, بڑے یعنی سخت امتحان سے گزر کر یہ سمجھو کہ ہم نے یہ عمرہ کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند ایک